مفتی ابوالقاسم نعمانی صدر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت ایسن انداز میں قادیانیوں کو دعوت توبہ دے رہے ہیں، خود انہی کی زبانی سنیے۔ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، آئیں ہمارے علماء کرام سے ملاقاتیں کریں۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی جو آسائشیں ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں، جو لذتیں ان کو دکھلائی جا رہی ہیں، جو آرام ان کو دیا جا رہا ہے، جو لالچیں ان کو دی جا رہی ہیں، یہ سب یہاں ختم ہو جائیں گی۔ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ میدان محشر میں بھی صفا شفاعت حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چاہیے۔ جام کوثر آپ کے ہاتھ میں چاہیے۔ غلام احمد قادیانی نہ میزان کے قریب نظر آئے گا، نہ پل صراط پر نظر آئے گا، نہ حوض کوثر پر نظر آئے گا، نہ شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شفاعت کا تو وہ مرحلہ ہے کہ لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر اولو العزم پیغمبر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کری، سب کہہ دیں گے میں نہیں کر سکتا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور امت کا انسانیت کے بیڑا پار ہوگا۔ محشر میں ہمیں آپ کے لواء الحمد کے نیچے جمع ہونا ہے، آپ کی شفاعت کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میزان کے پاس مجھے پاؤ گے، پل صراط کے پاس مجھے پاؤ گے، حوض کوثر کے پاس مجھے پاؤ گے۔ یہ غلام احمد قادیانی وہاں کام دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے وطنی بھائیوں، بھٹک گئے ہو، آؤ پھر سے آ جاؤ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لے لو اور اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوار لو، آخرت کی زندگی کو بھی سنوار لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ پر لگانے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، ان کی امت بنی اسرائیل کی امت بہت بڑی امت ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں گمراہی آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، ان کا اصل کام کیا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ پر لگانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے قادیانی دوستو، اس امت کے علماء کرام کو اپنا ہمدرد سمجھو، یہ تم بھٹک گئے ہو، تم کو راہ پر لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں ہدایت پر گامزن فرما۔ دل لگا کر اللہ سے دعا مانگو، دیکھو دل کے اندر کیا آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر رو کر اللہ سے ہدایت مانگو گے، دل کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے آج کا یہ اجتماع ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے، ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاندان کی، اپنی ذریت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور خدا کرے یہ نشأت ثانیہ اس علاقے کے اندر قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھونکنے کی اور جو فتنہ جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب اور ان کے رفقا کو، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ بزم سجائی ہے۔